نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستبقوا الرزق فإنه لم يكن عبد لا يموت حتى يبلغ آخر رزق هو له۔ تم رزق کو آہستہ آہستہ حاصل نہ کرو، کیونکہ انسان کو اتنی دیر تک موت نہیں آئے گی جتنی دیر تک وہ اپنے مقدر کا رزق حاصل نہ کر لے۔ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور رزق اچھے طریقے سے حاصل کرو۔ وہ اچھا طریقہ کیا ہے؟ اخذ الحلال و ترک الحرام، حلال کو لازم پکڑو اور حرام طریقے کو چھوڑ دو۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، اس کی سند صحیح بغیر ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ تم رزق طلب کرنے میں سستی نہ کرو۔ یہ سستی سے مراد یہ ہے، ویسے تو کئی معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک سستی یہ بھی ہے کہ آدمی اپنا رزق جمع کرتا رہے، یا اپنا رزق وہ اس ڈر سے کاروبار میں نہ لگائے کہ پتہ نہیں نقصان ہو جائے یا فائدہ ہو۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی رزق کی طرف توجہ ہی نہ دے، حلال روزی کمانے کو اہمیت ہی نہ دے۔ وہ یہ سمجھے کہ ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، بس اللہ ہی میرے گھر رزق پہنچائے گا، اللہ ہی مجھے کھانا کھلائے گا۔ وہ اس کے لیے کسی قسم کی کوشش بھی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو اتنی دیر تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے حصے کا رزق حاصل نہ کر لے۔ اس میں دونوں معنی آ جاتے ہیں۔ ایک آدمی وہ رزق کی دوڑ میں لگا رہتا ہے، ہر وقت وہ اس جستجو میں رہتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت آ جائے، اس کے لیے وہ کئی طرح کے ہیلے بہانے کرتا ہے۔ وہ ساری زندگی اسی تگ و دو میں صرف کر دیتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ رزق آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے مقدر میں جو اللہ نے رزق لکھ دیا ہے، یہ آدمی وہ اپنا رزق ضرور حاصل کرے گا۔ اتنی دیر تک اسے موت بھی نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق حاصل نہ کر لے۔ اب یہ اگر ہمیں مفہوم سمجھ آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت مبارک کو ہم پلے باندھ لیں، تو پھر یہ یقین کر لیں کہ آپ دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ آپ کے دل سے مال و دولت کا لالچ اور ہرس نکل جائے گا۔ آپ اپنے اللہ پر توکل کریں گے۔ ایک آدمی اس کے مقدر میں جو رزق لکھا جا چکا ہے وہ اسے ہر حال میں ملے گا، وہ اللہ کسی بھی طریقے سے اسے عطا فرمائے وہ اسے مل کر رہے گا۔ ایک آدمی چاہے اسے چوری ڈاکے کے ذریعے حاصل کر لے، اب چور یا ڈاکو یہ مت سمجھے کہ میں نے یہ اپنے مال میں اضافہ کر لیا ہے۔ اگر وہ کوئی حلال طریقہ استعمال کرتا تو اسے یہ رزق پھر بھی مل جاتا۔ اگر وہ کوئی جائز طریقہ اختیار کرتا اسے یہ رزق پھر بھی مل جاتا، مگر چونکہ اس نے اس کے لیے کوشش ہی غلط کی ہے، کوشش ہی اس کے لیے ناجائز کی ہے، اب جو اس کے مقدر کا رزق تھا اس نے اپنی کوشش کی وجہ سے اسے حرام کر لیا۔ ایک آدمی رشوت لیتا ہے،
وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے مال میں اضافہ کر لیا ہے. اس کی یہ خام خیالی ہے. یہ تو اس نے وہ رزق حاصل کیا ہے جو اس کے مقدر میں تھا، البتہ اس نے ذریعہ ناجائز اختیار کیا ہے. اگر کوئی رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے یا سود کے کاروبار میں ملوث ہوتا ہے، یہ تمام جتنے بھی ناجائز ذرائع ہیں جن کے ذریعے آدمی رزق حاصل کرتا ہے. آپ ہمارے ملک کا امیر ترین بندہ لے لیجئے، اب اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ اس کے باوجود اس کی حرص مزید بڑھتی جا رہی ہے. اب اس کے مقدر میں یہ رزق لکھا جا چکا ہے، اللہ نے اسے یہ رزق دینا ہے، مگر اس کی کوشش کیسی ہے؟ یہ اس کی اپنی نیت اور ارادے پر مبنی ہے. اگر وہ یہ سمجھ لے کہ میرا رازق اللہ ہے، اللہ مجھے رزق دے گا، تو وہ پھر بھی پاکستان کا پہلے نمبر پر امیر ہوتا، مگر فرق یہ ہوتا کہ وہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ رزق حلال کا مالک بھی ہوتا. اور اب ہو سکتا ہے کہ صورتحال ایسی ہو کہ پاکستان کا وہ نمبر 1 مال و دولت میں تو ہے، مال میں تو سب سے آگے ہے، مگر اس کے پاس جو مال ہے وہ حلال کا نہیں ہے. وہ اسے حلال بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے یہ سمجھا کہ میرے لیے سب کچھ مال ہی مال ہے، اور مال کی ہوس کی وجہ سے اس نے اپنے مال کو جو حلال طریقے سے حاصل ہو سکتا تھا اس کو حرام کر لیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اس بات کی ہمیں سمجھ آ جائے. آپ نے فرمایا کہ آدمی کے مقدر میں جو رزق لکھا جا چکا ہے اتنی دیر تک اسے موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اسے مل نہیں جاتا. وہ اپنے مقدر کا، اپنے نصیب کا رزق ضرور حاصل کرے گا. کئی آدمی آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ عرصہ دراز سے بستر پر پڑے رہتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، جتنا رزق ان کے مقدر میں ہے اتنا وہ کھاتے ہیں. وہ طویل علالت کے باوجود اللہ انہیں موت نہیں دیتا، اس لیے کہ ابھی ان کا رزق ختم نہیں ہوا. ان کے مقدر میں جو رزق ہے وہ ابھی جاری ہے، وہ ابھی دنیا میں موجود ہے، چاہے اسے جتنی بھی موذی مرض کیوں نہ لگی ہو، ابھی اس کا رزق باقی ہے، اور جتنی دیر تک باقی ہے اللہ اسے زندہ رکھے گا. اور بعض لوگ ایسے ہیں بالکل صحت مند ہوتے ہیں مگر ان کا رزق ختم ہو چکا ہوتا ہے، جوانی میں موت آ لیتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک آیا ہے، اب یہ جوانی میں مر گیا ہے، اصل میں اس کا رزق ختم ہو چکا تھا، جتنا اس کے نصیب میں تھا وہ کھا چکا تھا، اب اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ دنیا میں زندہ رہتا. یہ بات صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موت اس کا وقت بھی مقرر ہے اور رزق یہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رزق کو اچھے طریقے سے حاصل کرو، مال حلال طریقے سے، جائز طریقے کے ساتھ حاصل کرو. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ تم مال کو حلال طریقے سے اپناؤ، اپنے کاروبار کو جائز طریقے سے کرو، اپنا پیسہ حلال طریقے سے کماؤ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حرام کے مال سے بچ جاؤ. یہ اچھا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.